اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو کہ اللہ آپ کو عافیت میں رکھے، پھر دنیا والآخرہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ اللہ ہمارے ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھیوں چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، سورۃ البقرہ۔ تو عزیز طالبات، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ دوسرا پارہ، آیت نمبر 218 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین واو کا مخیزے میں رکھیں گے، دونوں ہونٹوں کی نہ تمام بلائی، والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کا نام باریک پڑھیں گے، اللہ کے نام سے پہلے زیر آ رہی ہے، فی سبیل اللہ اولئک، بڑی مد بھی ہے، مد متصل، مد واجب، ساتھ کھڑی زبر بھی ہے، اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ کا نام پر ہاں کی ساؤنڈ آئے گی وقف کی صورت میں، رحمت اللہ، اللہ غفور رحیم، واللہ غفور رحیم۔ آیت نمبر 219 219۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم، اس نہیں ہوگا، ثا میں سے ٹی کی آواز نہیں آئے گی، ثا نرمی سے والے حروف میں سے ثا، ذال اور ضا۔ کیا مخرج ہے؟ زبان کی نوک، سامنے والے اوپر والے دو دال جنہیں ثناء اولیہ بولتے ہیں ان کے کناروں سے جب ٹکرائے گی، ثا، ذال اور ضا ادا ہوگا۔ اثم کبیر، کبھی رو نہیں کریں گے، میجورٹی جو غلطی کرتے ہیں کبھی رو نہیں، دو زبر ہو تو رو ہوتا ہے، رو را دو پیش واو رو، کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون۔ رو کو پر پڑھیں گے، رو کے اوپر جب بھی زبر یا پیش آتی ہے رو کو پر پڑھا جاتا ہے، زیر کی صورت میں باریک پڑھیں گے، اور رو ساکن جہاں پہ آ جاتا ہے تو اس سے پہلے والی حرکت کو دیکھا جاتا ہے، رو ساکن سے پہلے زبر ہو تو رو ساکن کو پر پڑھتے ہیں، پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ساتھیو آج کا لیسن بس یہیں تک ہے۔ آیت نمبر 218 میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں، کون کون سے رولز اپلائی ہو رہے ہیں۔
ان الذین، ان کیا ہو رہا ہے، نون مشدد غنہ کریں گے، آواز ناک میں لے کے جائیں گے، ان الذین، ناک میں جا کے ٹھہراتے ہیں، تقریباً ایک الف جتنا اسٹے کرتے ہیں، یعنی آواز کو ٹھہرائیں گے، اور دو ہوتے ہیں حروف غنہ، نون مشدد میم مشدد، یہاں پہ غنہ کریں گے۔ الذین کیا ہو رہا ہے، ذرا غور و فکر کیجئے جی، دینا یا مدہ آ رہی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، حروف مدہ کتنی ہوتے ہیں، 3، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، اور یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ یعنی ویسے ہم حرکات کو لمبا نہیں کرتے، اگر دوسرے طریقے سے دیکھا جائے تو ہم نے زیر کو یہاں پہ لمبا کیا، زال زیر زی، زال زیر کیوں لمبا کریں، کیونکہ آگے یا ساکن ہے، جب بھی زیر کے بعد یا ساکن آئے گی تو اس کو لمبا کریں گے ایک الف کے برابر، اور جہاں پہ واو مدہ یعنی پیش آئے گی تو آگے واو ساکن ہو تو اس کو لمبا کریں گے، اور جہاں پہ زبر ہو اس کے بعد الف آ جائے تو اس کو لمبا کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، آمنو واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش، والذین، یہاں پہ دیکھیں یا مدہ ہے، اس سے پہلے اگین سے دوبارہ، اب ان الذین یہاں پہ دیکھیں، اور یہاں والذین مد یا مدہ، ہاجرو مد اصلی، ہا زبر الف، الف سے پہلے زبر، یعنی ہاں دیکھیں زبر کے بعد الف آ رہا ہے، ہاجرو واو مدہ مد اصلی، وجاہدو مد اصلی کا قائم مقام جا، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اس کو بھی، یہ مد اصلی کا قائم مقام ہے، دو واو مدہ، فی یا مدہ، سبیل اللہ یا مدہ، سبیل اللہ، اللہ کا نام کیسے پڑھیں گے، اللہ کا نام پور پڑھیں گے یا باریک، جی باریک پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے نام کے نیچے زہر، اس اللہ کے نام سے پہلے سبیل کے نام کے نیچے زہر ہے۔ اولئک کون سی مد ہو رہی ہے یہاں پہ، جی ہاں یہاں پہ مد واجب ہو رہی ہے، مد متصل ہو رہی ہے یہاں، ٹھیک ہو گیا۔ یرجون لمبا زیادہ لمبا کریں گے، اولئک کا یہاں را ساکن سے پہلے دیکھیے اب زبر آ رہی ہے تو را کو پور پڑے گی، یر نہیں کریں گے، یرجون واو مدہ جو، رح را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پور پڑیں گے، رحمت اللہ، اللہ کے نام پور، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے۔ واللہ اللہ کا نام کیسے پڑھیں گے، جی ہاں اللہ کا نام پور پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے، اور واو یعنی اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو پور پڑھتے ہیں، زیر آ جائے تو باریک پڑھتے ہیں۔ غفور الرحیم، غفو فو فا پیش واو فو واو مدہ، رو رحیم، یہاں کیا ہو رہا ہے جی ہاں را کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد فوراً اگلا حرف ہم نے دیکھنا ہے را کون سے حروف میں سے، کیا حروف ہلکی میں سے ہے، نہیں، کیا حرف با ہے، نہیں، کیا حروف یرملون میں سے ہے، جی ہاں یہ حروف یرملون میں سے ہے، یا را میم لام واو نون، یہ ہے حروف یرملون، را آ رہا ہے نا اس میں، تو یہاں پہ کیا ہوگا، ادغام ہوگا، کیا ہوگا، ادغام، کون سا والا ادغام ہوگا، ادغام مع الغنہ یا بلا غنہ، جی ہاں بلا غنہ ہوگا، کیونکہ لام اور را پہ بغیر غنہ کے ادغام کرتے ہیں، یا نون میم واو پہ غنہ کے ساتھ ادغام کرتے ہیں۔ رحیم یہاں دیکھیں یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، ایک بار ان آیات کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔
تو عزیز ساتھیو، یہی ہمارا آج کا لیسن، اس کو بغور سنیں، بار بار سنیں، بار بار دہرائیں اور یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل فرمائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بہت سارا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔